اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی قابل صد احترام قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ ہم قرآن کو سیکھتے ہوئے نماز کے اذکار کی مدد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نماز ہی میں جو درود آپ پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کے طور پر، اور گرامر میں انشاءاللہ آج ایک نیا ہم مائلسٹون اچیو کریں گے کہ ہم وہاں پہ افعال شروع کریں گے۔ تو آپ بار بار کل بھی ہمارے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ جی سر یہ فعل کب پڑھیں گے، تو آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم یہ 9 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 390 بار آئے ہیں، اور ہم آج کے دن میں 27,926 یہ تقریباً 28,000 قرآن میں آنے والے الفاظ کو جاننے کے قابل ہو جائیں گے۔ آئیے، درود کس کو کہتے ہیں؟ درود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے کو۔ اور اس دعا کو کرنے سے پہلے ایک دفعہ ذرا اپنے تصور میں لائیں کہ آج آپ یہ سن 1444 میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی تقریباً 1500 سال بعد، اور ابھی بھی سعودی عربیہ سے اتنے دور۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اس کے ایک ہونے پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ پیغام ہم تک کیسے پہنچا، کون اس کا ذریعہ بنا، کس نے یہ محنت کی؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے انتہائی فضل کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں اور آپ کی تبلیغ اور آپ کی مسلسل کوشش کے نتیجہ میں ہے۔ لہٰذا ہم انشاءاللہ درود شریف جب بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، انہوں نے تو اپنی محنت کر لی۔ اب ہم دعا کریں یا نہ کریں، انہیں اجر ملے گا۔ اگر ہم دعا کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتری کا باعث ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے، اور اس پر ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ تو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ تو آئیے پہلے اس کی درود کی ہم سماعت فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ نے ایک ایک لفظ کو سن کر اس پر غور کرنا ہے، پھر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے معنی کو جانیں گے۔ Give me phone back. So اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم اس کو 1 by 1 دیکھتے ہیں۔ اللہم، اللہم آپ کو پتہ ہے یہ اکٹھا لفظ ہے، اس کو بریک نہیں کرتے۔ اے اللہ، اللہم اے اللہ۔ اور کسی کو یاد ہے کل ہم نے حروف جر میں سے، اور آج آپ نے دہرائی کرتے ہوئے بھی پڑھا ہے، صلی علی اور صلی لی کا فرق کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی کوئی آپ میں سے پہلے بتائے نا، کیونکہ آپ کی کانسیپٹ مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ صلی لی، نماز پڑھ اپنے رب کی۔ ماشاءاللہ۔ اور صلی علی کیا علی ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، رحمت نازل ہو آپ پر۔ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں نا، یہ کانسیپٹ چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں اور ساتھ ہی دیکھیں اس کا استعمال ہو رہا ہے، تو اب آپ کا یہ کانسیپٹ پکا ہونا چاہیے کہ ہم نے پڑھا تھا صلی کا لفظ، صلی کا اصل معنی جو ہے وہ تو نماز پڑھنے کے معنی میں ہوتا ہے، صلی لی۔ تو یہاں پر آیا ہے صلی علی، اس لیے تو رحمت بیج، تو رحمت بیج، صلی۔ اور علی کی وجہ سے یہ حرف جر جو آیا نا علی والا، اس نے اس کو بنا دیا رحمت بیج۔ یہ دیکھیے صلی لی، یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے حرف جر بدلنے سے۔ جیسے
سورہ کوثر میں آتا ہے فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر. تو یہاں پہ کیا ہے؟ صلی علی. تو یہاں معنی بدل گیا، اور معنی کیا بن گیا؟ درود بھیج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یا رحمت بھیج. تو ہم کہہ کس سے رہے ہیں؟ اللہم، اے اللہ تو رحمت بھیج. علی محمد، صلی علی، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو علی کا معنی بھی اس میں پایا جا رہا ہے. دیکھیں علی اور محمد، اور آپ کو پتہ ہی ہے علی کا معنی پر، وعلی آلی، اور کس پر؟ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اور آل پر. اب یہ جو لفظ آل کا آیا نا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذرا معنی دیکھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آل خاندان والے اور اتباع کرنے والے، دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا یعنی آپ کے اہل و عیال، آپ کا خاندان اور بچے. تو یہاں پر آل ہے، آل سے مراد خاندان والے بھی اور فالوورز بھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، وہ سب لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے. تو یہاں ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہو گئے، کیونکہ ہم آپ کی اتباع کرنے والے ہیں. اگر خالی ہوتا اہل، تو اہل خاندان والے ہوتے ہیں، جو اہل و عیال اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہے آل، خاندان والے بھی اور وہ لوگ بھی جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہم صلی علی محمد، صلی علی. تو آپ بات کو سمجھ گئے؟ صلی علی لگا ہے، حرف جر ہے، اس کے رول آپ نے پڑھے ہیں. صلی لی ہوتا تو نماز پڑھ، صلی علی لگا ہے تو رحمت بھیج. اب اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کے نام کو بلند فرما اور ان کے درجات بلند کر. یہ سب شامل ہے اللہ جب رحمت بھیجے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور پھر آل کے دو معنی بھی ہم سیکھ گئے. کیا اس میں خاندان بھی شامل ہے؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کہیں گے تو آپ کی اولاد اور ازواج مطہرات اور اتباع کرنے والے، اس معنی میں ہم سب بھی الحمدللہ شامل ہو گئے. تو یہ ایک خوشخبری بھی ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. یعنی ہمارے لیے بھی اس میں رحمت ہے. اور کہہ کیوں رہے ہیں کہ اللہ تیرے نبی نے ہم پر بے شمار احسانات کیے اور ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم ان کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے، ہے نا. تو ہم بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن تو بدلہ دے سکتا ہے نا، اور تو بہترین بدلہ دینے والا ہے، تو ہی بدلہ دے دے، تو رحمت بھیج دے. ٹھیک ہو گیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس میں یاد رکھنے والی بات ہے صلی کا معنی، اور اوریجنل معنی میں نماز پڑھ، اور جب بھی اس کے بعد آپ دیکھیں صلی علی لگا ہوا ہے، پھر آپ کہیں گے رحمت بھیج یا درود بھیج. ٹھیک ہے جی، چلیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ رحمت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. تو اب یہاں کما کا جو لفظ ہے نا، کا اور کما، یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں جیسا کہ. آگے پیچھے کوئی بات ہو رہی ہے تو جیسے اس بات کو آگے کسی اور سے ریلیٹ کرنے کے لیے. تو کا آئے اور کما آئے، تو دونوں کا معنی جیسے. اچھا، اب آپ نے اس کو اس کا سے کنفیوز نہیں کرنا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کا تو، ہے نا، جو آپ نے پڑھا ہے ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا میں، وہ کا آخر میں آتا ہے الفاظ کہ یہ جب آئے گا یہ شروع میں آئے گا. ٹھیک ہے، اس سے اس کو آپ نے ڈفرینشیٹ کر لینا. تو کا اور کما، جب کا شروع میں آئے یا کما اس طرح سے آئے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ جیسا کہ یا جیسے. کما صلیت علی، اس کے یہ بھی پھر اسی طرح ہے، صلی لگا ہوا ہے لیکن صلیت رحمت بیجی تو نے، صلیتا رحمت بیجی تو نے، انتا کی طرح صلیتا. اور آج سے انشاءاللہ آپ یہ کانسیپٹ بھی سمجھ جائیں گے افعال میں کہ جب یوں تا لگا ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو نے رحمت بیجی
تو نے، صلی کا مطلب تھا نماز پڑھ، صلی علی رحمت بھیج. اب یہ پکا کر لیں، بہت دفعہ دہرا لیا یہ کانسیپٹ. تو صلیت علی رحمت بھیجی تو نے، تو کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے رحمت بھیجی تھی ابراہیم پر. ٹھیک ہے جی، صلیت علی ابراہیم. تو ابراہیم بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام. وعلی آل ابراہیم، اور کس پر؟ حضرت ابراہیم کی آل پر، یعنی وعلی آل ابراہیم. آپ کی آل سے مراد بھی وہی کہ جو آپ کا خاندان ہے اور جنہوں نے آپ کو فالو کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے بڑے اولو العزم نبی تھے اللہ کے، اور دین حنیف پر تھے، اور اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا. تو ادھر ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو ایسی رحمت بھیج. اب چونکہ خاص طور پہ حضرت ابراہیم کیوں، تو ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بڑی خاص امامت دی، ایسا مقام دیا کہ سارے مسلمان، سب عیسائی، سب یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. ورنہ دیکھیں نا، ادروائز باقی جو ہیں، جیسے یہودی جو ہیں وہ نہیں مانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عیسیٰ کو. عیسائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن حضرت ابراہیم کو سب مانتے ہیں. یعنی ان کی عمومی قبولیت ہے تمام ادیان کے اندر. تو اللہ کرے کہ ایک دن زمین کے سارے رہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی ایسے ہی مان لیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور معنی کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تو نوازنے والا ہے، تو نے پہلے حضرت ابراہیم کو بڑا زبردست نوازا تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. اور یہ تو انبیاء کے سردار ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم سے خاص تعلق حضرت اسماعیل کے ذریعے سے ہمیں وہ بھی پتہ ہے. تو ویسے تو تمام انبیاء سے کا خصوصی تعلق تو اللہ کی وحدانیت کے پیغام کے حوالے سے. تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم دوسروں تک پہنچائیں اور سب کے سب اللہ کے نبی کو ماننے والے ہو جائیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. انک حمید مجید، جو پہلا لفظ ہے انکا، اس کے ٹکڑے بتائیں کتنے بنیں گے اور کیا کیا بنیں گے؟ 2 سر. چیٹ باکس میں لکھا کریں. وہ آپ میں سے کوئی بول دیتا ہے تو پھر باقی جنہوں نے لکھنا ہوتا ہے یا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے بولنا ہے خود اپنے اتنا اونچا بول دیں آپ کے کانوں میں آواز پڑ جائے، یا چیٹ باکس میں لکھتے ہیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ جو احباب لکھ رہے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا 2، صحیح ہے. اور 2 کیا بنیں گے؟ بالکل انا. ہاں برادر علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ انا اور کا. اب یہ وہ والا کا ہے، یہ والا کا، تم، آپ. ٹھیک ہے. انا کا، بے شک تو، بے شک تو سے کون مراد ہے؟ اللہ یہاں پر. بے شک تو، انکا، انکا، یہ دیکھیں 2 ٹکڑے ہو گئے. یقیناً یہ بے شک تو کیا ہے؟ حمید ہے. حمید، حمد کا لفظ یاد ہے آپ کو؟ تو حمد سے بنا حمید. حمد کیا تھا؟ تمام تعریفیں اور شکر. تو حمید جو تعریف اور شکر کے لائق ہو، ٹھیک ہے، تعریف کے قابل ہو، جس کی مسلسل تعریف کی جائے. انکا حمید مجید. تو حمد سے حمید کا لفظ یاد رکھنا ہے، تعریف کے قابل، تعریف کے قابل. اور مجید، مجید کا لفظ کیسے یاد رکھنا ہے؟ مجید کہتے ہیں بزرگی والا، عظمت و جلالت اور بڑائی جس نے کمال کے درجے پر حاصل کی ہو. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ عام طور پہ ہم کہتے ہیں والد ماجد، جد امجد جو سب سے بڑا بزرگ ہے، والد بھی بزرگ احترام والے ہیں. تو اللہ کے تو باپ دادا نہیں ہے، تو وہاں اس معنی میں کس معنی میں آئے گا؟ بزرگی والا، جیسے ہم والد کے ساتھ لگاتے ہیں کہ عزت والا. تو اللہ کون سا ہے؟ اللہ جیسی تو کسی کے پاس بھی وہ پرفیکشن اور کمال اور جلال اور عظمت اور بڑائی نہیں ہے.
تو اللہ ہی ہے. انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. حمید مجید، تعریف کے قابل، بزرگی والا. تو ہم نے دعا کے بعد پھر اللہ رب العزت کی تعریف کی، انکا حمید مجید. تو اے اللہ، اب ہمارا اصل میں یہاں کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم، کہ ہمیں چاہیے پوری دل سے تعریف نکالیں، ایسے جیسے آپ بہت بھوکے ہوں، فاقے چل رہے ہوں، آپ کے ایک دوست کو پتا چلے، وہ آپ کے لیے ڈھیر سارا کھانا بھجوا دے، تو آپ کے دل سے تعریف نکلے گی کہ یہ ہوئی نا دوستوں والی بات، یہ ہوئی نا. تو یہ تو چھوٹی سی مثال ہے کام دوست کی. اب اللہ جو ہر چیز ہمیں بھیج رہا ہے نا، جو ہمارے لیے کھانے کا انتظام، زندگی کی تمام سہولیات، ماں باپ، اولاد، بچے، دوست، احباب، لباس، کھانا، تو اس کے لیے پھر اس کی تعریف کیسے نکلنی چاہیے. انک حمید مجید، بے شک تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے اللہ تو ہی ہے. اور اگر ہمیں سب سے بڑی اللہ کی رحمت اور یہ نعمت اسلام نہ ملتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبر ان کے اللہ نہ بھیجتا تو ہم کیا کرتے؟ تو اللہ نے کتنا بڑا احسان عظیم کیا ہمارے اوپر، تو اس کی تو خوب ہی تعریف ہے. اللہ تو انتہائی تعریف کے مالک ہے، کے لائق ہے، اور میری نہ مجال ہے نہ ہمت ہے کہ میں تیری ویسی تعریف کر سکوں. اور تو کہ تیری تعریف جلال و عظمت بڑائی میں کامل و پرفیکٹ ہے، تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے. اور یہاں ایک خاص بات جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کا ایک خاص کام تھا کہ وہ معلم بنا کر بھیجے گئے، ہے نا، دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے، اس مقصد کے لیے بھیجے گئے. تو ہم نے ان کا یہ جو کردار ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ ختم نہیں ہوا. ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اب ہم لوگ آگے پھیلائیں، اور ہم کوشش کریں کہ باقی لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا شاگرد بنیں، اور ان کا شاگرد بننے کے لیے قرآن و حدیث کا آنا بہت ضروری ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم وہ سیکھیں اور ہمیں اچھا سا اس کے بارے میں پتہ ہو. اور یہ ایسا ہی نہیں آئے گا، اس کے لیے پلان کیجیے، اپنا کچھ وقت جو ہے قرآن و حدیث کے لیے مختص کیجیے روزانہ کی بنیاد پر. اور ایسے ہی پڑھنے کے لیے نہیں جیسے آپ عربی قرآن صرف پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو آگے پہنچانے کے قابل بھی ہوں گے. سو انکا حمید مجید، تو یہ اللہ کی بھی بہترین تعریف ہوگی کہ اللہ تیرے کلام کو سیکھتے ہوئے ہم اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انکا حمید مجید. اب یہ آپ نے اگلا حصہ سنا درود کا، آسان ہے، باقی سارے الفاظ وہی ہیں، صرف نیا لفظ ہے اللہم اے اللہ بارک. بارک کا مطلب ہوتا ہے برکت عطا فرما. بارک اللہ، بارک کا لفظ عام استعمال میں آپ کو پتہ ہے عید مبارک ہم کہتے ہیں، ویسے مبارکباد لوگوں کو دیتے رہتے ہیں. تو اب ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. اور آل سے مراد کون ہے؟ آپ کا خاندان بھی، اور وہ تمام لوگ جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی پیروی کر رہے ہیں. اچھا، جو ہم نے کہا نا کہ صلی علی محمد، کہ ان پر رحمت بھیج،
تو وہاں بھی برکت شامل تھی. رحمت میں بھی برکت شامل ہوتی ہے کہ وہ بڑھتی رہے، زیادہ ہو. تو یہ ایک انداز ہے جیسے آپ دنیاوی طور پر اپنی کوئی بات پیش کریں کسی کے سامنے تو ہر دفعہ مختلف الفاظ میں پیش کرتے ہیں. تو ہم بھی اللہ کے ہاں پہلے اللہم صلی علی محمد اور اب کہہ رہے ہیں اللہم بارک علی محمد، مختلف انداز سے اللہ کے ہاں اپنی بات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کی قربانیاں اتنی زیادہ ہے کہ ہم جتنے بھی انداز سے جتنی بھی طرح سے پیش کریں وہ کم ہے. سو دل سے برکت کی دعا کیجیے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اور برکت کا معنی آپ کو یاد ہے کہ کسی چیز کا ملنا، پھر اس کا بڑھنا اور بڑھتے ہی جانا، خوبی، بھلائی، نعمتیں، ترقی، ہمیشہ کا رہنا. اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت. اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا، پھیلنا، بڑھنا. تو جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ مبارک علی محمد تو دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کہ آج تک آپ کا نام اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور لہٰذا آپ کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو بھی برکت ملے گی، وہ بھی پھیلیں گے، وہ بھی پڑھیں گے، ان کو بھی ترقی ملے گی. تو اس دعا میں ہم سب شامل ہو جاتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے، اور بھی دل سے نکلنی چاہیے کہ ہم بھی اس کا حصہ ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. پھر وہی لفظ کا اور کما آ گیا جیسے. تو کا اور کما میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کے لیے آتا ہے، یہ لفظ کے شروع میں لگے گا، اور جو دوسرا کا ہے جیسے انکا وہ انا کے بعد لگا. بارکتا جیسے تھا نا صلیتا، بارکتا برکت عطا کی تو نے، یہ تا انتا کی طرح ہے. یہ انشاءاللہ آج آپ پڑھ لیں گے. سو یہ دو الفاظ بس اس درود کے پورے اندر آپ کو ذہن میں رکھنے والے ہیں. سلی صلیتا، بارک بارکتا. اور سلی کا بھی یاد رکھنا ہے کہ سلی علی اور سلی لی میں فرق ہے. تو بارک علی بارکتا، سو رحمت ہے سلی علی، اور بارک علی برکت ہے. کما بارکت علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر. تو ہم نے پھر اسی طرح سے دعا کی تو اے اللہ جیسی خصوصی امامت نے حضرت ابراہیم کو دی، دنیا کے تمام انسان خاص طور پہ عیسائی، یہودی، مسلمان سب آپ کی نبوت کو مانے اور ان کو خوب عطا کیجیے، اور ان کی نبوت کو ساری دنیا کے اندر قائم فرما دیجیے کہ ساری دنیا. اور ظاہر ہے آپ کی نبوت کا واحد مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کے نظام کو قائم کرنا، اللہ کا ایک ہونا. انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. انک حمید مجید. ٹھیک ہو گیا جی، اس کو بھی دیکھ لیں. اور آج ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ درود کے بعد بھی ایک دعا آتی ہے نا، یہ والی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. تو یہ میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ کروائیں، کیونکہ جو کچھ ابھی تک آپ نے سیکھا ہے اس میں سے ملتی جلتی چیزیں آئیں گی. تو ذرا آپ کوشش کریں شامل ہوں اور مجھے بتائیں کہ ربی کا معنی کیا ہوگا. میرا رب، اے میرے رب، میرے میرے رب. ربی تو ربی میرے رب، خاص طور پہ اپنائیے اپنا. رب اجعلنی، یا آپ نے لفظ پڑھا تھا نا اجعلنی، کیا مطلب تھا اس کا؟ بنا دے مجھے، بنا بنا دے دے مجھے. مجھے. ہاں رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے اے مجھے. میرے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، مقیم کا لفظ اردو میں عام ہوتا ہے قائم کرنے والا. قائم کرنے والا، نماز قائم کرنے والا. ومن اور اور سے میری ذریتی، میری اولاد کو، ذریت، ذریت ہوتا ہے ذریت. میری اولاد، اولاد، ذریت میری ہوتی نسل، ہے اولاد، آگے ساری نسلیں. اور ذریت یہ لگ گیا، میری ذریت، میری میری نسل اولاد. کو، میری یہ اولاد. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعائی، اس کے نیچے بھی دیکھیں، نیچے
रब्बना, पहले रब्बना का माना बताएं। कल हमारे रब, हमारे रब। रब, वतक़ब्बल, और कबूलियत के कबूल लफ्ज़ कर, और कबूल कर फरमा, कबूल फरमा। क्या कबूल फरमा? दुआ। दुआ, किसकी दुआ? हमारी दुआ, हमारी दुआ, हमारी दुआ, हमने अपनी देर दुआ लगती है। अपने लिए और अपनी नस्ल के लिए की है। दुआ ही दुआ। ठीक है। और रब्बना फ़िरली, रब्बना बना ए हमारे रब, रब हमें मेरी माफ फरमा दे मेरी और हमारे वालिदैन को में हमने इसका मतलब पढ़ा था, इग़फ़िरली, बख्श दे मुझे, मुझे माफ forgive me, कर दे, हाँ मुझे माफ कर दे, वाली वालिदिया, और मेरे वालिदैन को, वालदैन को भी, वलिल मुमिनीना, और मोमिनीन के लिए। हाँ, ये लफ्ज है ली और अल मुमिनीन, तो बेसिकली हम माफी मांग रहे हैं वालदैन के लिए भी और मोमिनीन के लिए। तमाम मुसलमानों के लिए। इस दिन यौम का माना क्या होता है? यौम यकूमुल हिसाब, जो कि हिसाब का दिन होगा, क़यामत का दिन अगर आप मेरी कायम बात होगा। मेहरबानी होगी, वरना आप ही पढ़ा दें। असल में हमारे पास हर तरह के लोग बैठे होते हैं, तो आपकी मेहरबानी, मुझे पता है आप में से कुछ लोगों ने रटा हुआ है, पहले से हमें आता है, लेकिन कोशिश करें उन्हें भी साथ। दूसरा माइक क्यों बोलते हैं? हाँ, यौम का माना क्या है? दिन, दिन। तो यकूमुल हिसाब, हिसाब कायम किया जाए, तो यूं ये बनेगा उस रोज जब हिसाब कायम किया जाएगा, जब हिसाब यानी कायम किया। रोज़े आखिरत। ठीक है, बहुत खूबसूरत दुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप सबको आती है। वो रट्टे वाला दुआ है ना, आप छोड़ दें रट्टे वाले तर्जुमे, अब आपने अरबी वाला, यानी आप अरबी को सीख कर तर्जुमा करना आ रहा है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी हमारे लिए मेहरबानी है, उसको ज़हन में रखें। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने ये दुआ भी कर ली, तो अब हमारा ब्रेक का वक्त है। को वो निकाल के दो, बच्चा ना खींच, निकाल के दे रहे। सवालात है तो हम एक दो सवाल लेंगे। माइक्स प्लीज म्यूट रखिए करें। अच्छा, अभी अगर किसी वजह से क्लास गिर जाए तो आपने पैनिक नहीं करना, क्लास ड्रॉप हो जाए तो आई विल ज्वाइन फ्रॉम दी अदर डिवाइस। ठीक है जी। किसी का सवाल है तो आप पूछ लें, उतनी देर में हम फिर ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। आज की ग्रामर की क्लास बड़ी खसूसी क्लास है इंशाल्लाह। इसमें हमने एक नया फेल सीखने की, यानी फेल की तरफ अब बढ़ना है। नया कॉन्सेप्ट है, आप इंतजार कर रहे थे, इससे पहले आपने इसम को पढ़ चुके हैं, इससे पहले आप हर्फ को पढ़ चुके हैं। अब हमारा दिल भी चाह रहा है कि हमें पता चले कि फेल क्या चीज़ होती है, हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कलाम को सीखते हुए। ठीक है, तो ज़रा तवज्जो से आज आपने जी सिस्टर माहा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर ये बस ये पूछना था कि जो वतकब्बल दुआई, तो यहाँ पे जो हमजा ज़ेर है इसका मतलब मेरी लिया गया, मेरी दुआ। हाँ बिल्कुल उसका मतलब है ये, इंशाल्लाह आगे चल के और वाज़ेह भी करेंगे इस बात को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने गौर किया। और ऐसी चीजें जरूर देखा करें कि कोई भी लफ्ज आया तो उसके लिए कौन सा अरबी की चीज थी जिससे वो तर्जुमा बना है। रट्टे में हम ये नहीं देखते ना, इसलिए मैं कहता हूँ आप कोर्स को फॉलो करें जो आपने पहले सीखा हुआ है। अगर हमने रट्टे से कुरान का तर्जुमा सीखना होता तो फिर हम सबको अभी तक आ गया होता। तो अब हमने इंशाल्लाह इस तरीके से कोशिश करनी है। जी सिस्टर सायरा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें मिन जुर्रियती जो आया है उसमें मिन का मीनिंग तो से है, लेकिन अगर कनेक्ट करके काइंडली एलेबरेट कर दें कि इसका क्या मतलब बनता है मिन हाँ, जुर्रियत। वही माना है, मिन ही माना है, मिन जुर्रियती, मेरी जुर्रियत में से भी। ठीक है, असल में यूं ठीक है, बनता है। ठीक है, तो आप चूंकि उर्दू के मुहावरे के हिसाब से हमने उसको इस तरह कह दिया कि मेरी जुर्रियत को भी। ठीक है, ठीक है, थैंक तो यू। दोनों ठीक है।
تو یوں اب دیکھیں نا یہ اب آپ نے اس طرح سے معنی کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے. بردر محمد یونس آپ پوچھ لیں، بس پھر ہم گرامر شروع کریں. آج نیا کانسیپٹ ہے جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر جی، ہم نے یہ لاسٹ میں پڑھا ہے یوم یقوم الحساب. جی اس میں جس کے لیے تو حرف جر نہیں آیا نا؟ جس دن کیا نہیں آیا؟ میں نے کہا ہے کہ جس دن مطلب کہ جس کو یہاں پر مینشن نہیں کیا گیا عربی میں. ہاں ٹھیک ہے، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اچھا، اس کا جواب اسی طرح ہے جیسے آپ ہوا مسلم کہتے ہیں تو وہ مسلمان ہے آ جاتا ہے اس میں. تو عربی میں عربی دان تو فوری سمجھ جائے گا کہ یوم جب لفظ لگا ہے اور آگے یقوم الحساب ہے تو یہ کسی خاص دن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ روز جب قائم کیا جائے گا حساب. تو الحساب سے الف لام اس کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. تو یہ انشاءاللہ تھوڑی سی باریکی کی باتیں ہیں جو آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم اس وقت یہ باتیں نہیں کریں، ابھی بنیادی کانسیپٹ سیکھ جائیں. لیکن خوشی ہوتی ہے کہ ایسے ذہن بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس لیول پر سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے بنا، اور یوں سوچتے رہیں گے تو بہتر پڑھیں گے. آئیے اب گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور گرامر میں انشاءاللہ فعل ماضی شروع کریں گے. فعل، فتح، جعل. تو آج ایک نیا ہم مائل سٹون اچیو کریں گے. صرف 9 لیسن ہوئے ہیں ہمارے، اور دیکھیں ہم نے قرآن میں آنے والے اسماء اور حروف اور اب افعال بھی، تو کلمے کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں. آج تیسری بھی ہم سیکھ لیں گے. ایک دفعہ ذرا اشارہ کر لیں سارے. کیا کریں ہم؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح انشاءاللہ ہم ٹی پی استعمال کر رہے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے. بیٹے میرا قرآن تھا. اور الفاظ کی 3 قسمیں آپ نے بار بار دیکھی ہیں، آگے بھی دکھاتے رہیں گے کہ یہ آپ کو اتنی اچھی پکی ہو جائیں، ذہن میں سٹور ہو جائیں کہ بھئی یہ الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اسم ہوتا ہے، فعل اور حرف. بس اسم تو اب آپ کو مجھے یقین ہے بڑا اچھا پکا سا ہو گیا سب کو. ٹھیک ہے، تو یوم کا لفظ کیا ہے مجھے بتائیں. اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، جو ابھی پڑھا ہم نے کچھ دیر پہلے. چیٹ باکس میں بتایا ہے. اسم ہے. اور الحساب کیا تھا؟ اسم تھا، فعل تھا، حرف تھا؟ اسم. وہ بھی اسم تھا کیونکہ الحساب تھا. تو یہ آپ سب کا پکا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا، اور یہ بتا دیں کہ الا کیا ہے؟ الا حرف. حرف ہے. آج اب ہم نے انشاءاللہ فعل پڑھنے. فعل ہوتا ہے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے کسی خاص وقت میں، یعنی اس کے ساتھ کام کا ہونا، کرنا اور وقت شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو فعل انگلش میں ورب کو کہتے ہیں، اور عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 حروف سے. 3 حروف سے، یہ ذہن میں رکھیں. عربی کے افعال جیسے فا عین لام سے بنا فعلا، فا تا ہا سے بنا فتحا، جیسے نون صاد را سے بنا نفرا، اور ضربا ضربا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. یہ تھوڑا سا آپ کو مختلف لگے گا، آگے جا کے اس کو ایکسپلین کریں گے. ابھی آپ ذہن میں رکھیں فعل ماضی. سب کو فعل ماضی جو ہو گیا، جو کام ہو چکا، پرفیکٹ ٹینس. اردو میں بھی کہتے ہیں، انگلش میں بھی، آپ انگلش میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں. عربی میں ذرا اس کا معنی پرفیکٹ ٹینس کی سینس میں آتا ہے. یہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ چونکہ ماضی میں کام کی کمپلیشن کی گارنٹی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں پرفیکٹ ٹینس. ہو چکا ہوتا ہے کوئی کام، کوئی ایکشن، کوئی بھی بات، جب ماضی میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو پرفیکٹ ٹینس. مضارع کام نہیں ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا، امپرفیکٹ ٹینس. اور مضارع عربی میں ذرا مختلف ہے، اس میں پریزنٹ زمانہ حال بھی اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آگے پڑھنا ہے اس لیے ابھی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. فعل امر بھی آگے پڑھیں گے، ابھی ماضی کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہم نے پہلے کیا تھا کا، ہی، کم، نا، ہو، ہم وغیرہ.
آج ہم کریں گے ماضی میں تا، تو، تم، نا. ابھی آپ نے پڑھا تھا نا سلیتا، بارکتا، تو اس میں کیا آ رہا تھا؟ اس سے پہلے آپ نے الحمدللہ میں پڑھا انعمتا، انعام کیا تو نے. اسی طرح سلیتا، رحمت بیج تو، بارکتا، برکت عطا فرما تو. تو یہ انشاءاللہ آپ کو ماضی میں اب یہ افعال کا آپ کو یہاں سے پہچان بھی ہونی شروع ہو جائے گی، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ کس لیول پر افعال کو جاننے کے بعد پہنچ جائیں گے کہ آپ کو تینوں ایسپیکٹ جو ہے کلمے کے وہ پتہ چل جائیں گے. اچھا، اب ہم عربی کا ایک فعل لیا ہم نے جو 3 حروف سے بنتا ہے، فا، عین اور لام سے، اور فعلا. فعلا اور فعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا. یہ ماضی میں کیا ہوا کوئی کام ہے. فعلا، اس نے کیا. ٹھیک ہو گیا؟ میں اس کے لیے یہ اشارہ استعمال کروں گا، فعلا، اس نے کیا. یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پر ایک انگلی سے اشارہ کر کے میں کہہ رہا ہوں فعلا، اس نے کیا. آپ سمجھ گئے یہ کوئی ہے، اس ہی ڈڈ، وہ کوئی جس کا پہلے ہم نے ہوا وغیرہ پڑھا تھا. تو فعلا، اس نے کیا. ٹھیک ہے؟ یہ یعنی اگر آپ اس کو کہیں نا ہوا فعلا، وہ اس نے کیا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم وہ نہ بھی لگائیں، فعلا کہیں اس نے کیا، تو یہ فعلا کے اندر ہی شامل ہے اس نے کیا. فعلا، فعلا، اس نے کیا. اس کی جمع بن گئی فعالو. یہ دیکھیں یہ ساری انگلیاں میں نے کھول دی. اب آپ ترجمہ آپ سب کر سکتے ہیں. ان سب نے کیا، یہ بھی ماضی کی بات، ان سب نے کیا. اگر میں یوں سامنے لا کر ایک انگلی سے آپ کو کہوں فعلتا، آپ مجھے بتائیں کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ فعلا، آپ نے کیا، آپ نے کیا، آپ نے کیا، آپ نے کیا. انتا کی طرح فعلتا، تم نے کیا. تم نے یعنی آپ نے کیا. یہی تھا وہ انعمتا میں، یہی تھا سلیتا میں، یہی تھا بارکتا میں. ٹھیک ہے؟ اب مزے کی بات دیکھیں، عربی کی خوبصورتی دیکھیں. اگر فعلتا کی جگہ میں پڑھوں فعلتو، فعلتو، تا کی جگہ تو ہو جائے، پیش لگ جائے، تو کیا بن جائے گا؟ میں نے کیا، میں نے کیا. یعنی کیسی زبردست ڈیلیکیٹ لینگویج ہے. فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا. میں نے کیا. ٹھیک ہے؟ اگر وہاں لکھا ہوتا انعمتو، تو آپ کو پتہ ہے وہ معنی پھر، تو فعلتم، یہ جمع کا ہے فعلتم، اس میں تم کا لفظ بھی آسان ہے یاد رکھنے کے لیے. آپ سب نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا. اور فعلنا، اس میں تو نہ آپ کو پہلے ہم کے لیے استعمال کرتے ہیں. فعلنا، ہم سب نے کیا، اشارہ ہم سب نے کیا. فعلنا، اور یاد رکھیں ماضی کی بات ہو رہی ہے، یہ جو بھی کام ہوا ہے یہ ماضی میں ہوا ہے. فعلا، اس نے کیا. فعلو، ان سب نے کیا. سب نے کیا. فعلتا، آپ نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. فعلتم، آپ سب نے کیا. فعلنا، ہم سب نے کیا. انہوں نے کیا. سست آواز آ رہی ہے نا، اور سستی سے آپ لوگ کر رہے ہیں نا، تو اس سستی کو دور کرنے کے لیے ذرا ساتھ لکھا ہوا پڑھیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ 9000 بار ان نمونوں پر قرآن میں، یعنی اس طرح کے قرآن میں جو آنے والے 9000 افعال آنے ہیں اس طرح، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو ذرا آپ توجہ سے اور پوری ہمت اور توانائی کے ساتھ کہ بھی 9000 اس پیٹرن پر آنے ہیں. آئی ایم ریڈی. میں تو اس کو بہت اچھی سی تیاری کرنی ہے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فعلا، اس نے کیا. فعلو، ان سب نے کیا. فعلتا، تم نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. فعلتم، تم سب نے کیا. فعلنا، ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے؟ تو سسٹر ناہید ایز یوزول ماشاءاللہ یہ سب پہ سبقت لے جاتی ہیں. جی سسٹر کروائیے آپ اس کی پریکٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلا، اس نے کیا. فعلو، ان سب نے کیا. فعلتا، آپ نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. فعلتم، آپ سب نے کیا. فعلنا، ہم سب نے کیا. تو سسٹر کرنے والا کون ہے؟ مرد ہے عورت ہے؟
اس میں تو مرد ہی ہے اور عورت کے لیے ہوگا فعلھا. بس وہ ابھی نہ بتایا, وہ یہ نہیں ہوگا, وہ میں بعد میں بات کروں گا. آپ نے فعلھا نہیں بولنا, وہ تو ضمائر میں سے لگا دی نا آپ نے ساتھ. فعل کے اندر اس کی اپنی شکل ہوتی ہے. تو البتہ یہ بات انہوں نے صحیح کی, یہ ویسے ہی ہم سیدھے آپ سے کر رہے ہیں نا. تو فعلا کا مطلب اس نے کیا سے مراد ہے وہ کوئی ایک مرد ہے جس نے کیا. فعلو سب مردوں نے کیا. فعلتا تم ایک مرد نے کیا. فعلتو میں نے ایک مرد نے کیا. فعلتم تم سب نے. فعلنا ہم سب نے. ٹھیک جی, اب کروائیں سسٹر سمینہ مجید. فعالا اس نے کیا. فعالو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. میرا قوت سے دے تمیٹ ای کم نہ کرو, ہاتھ اٹھا چاہیے کم نہ اٹھاؤں اجازت ہے. آپ کی مہربانی ہوگی. سسٹر نصرت کروائیے. فعالا اس نے کیا. فعالو ان سب نے کیا. فعلتا تم نے کیا یا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتا تم نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا, اسی کو ابھی اور پریکٹس بھی کریں گے, سسٹر شاہدہ سے کروائیں گے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس کے ذریعے نا ہم نے اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے, پکا کرنا ہے. وہ کیا ہے, آپ فرض کیجئے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, آپ ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں اور وہاں سے ایک جہاز اڑ کے چلا گیا. جہاز چلا گیا تو اڑا یعنی اڑ گیا, رن وے سے اڑ گیا, تو اب وہ چلا گیا, تو آپ کو کیا چیز نظر آئے گی جہاز کی, جاتے ہوئے جہاز کی, بتائیں. دم نظر آئے گی اس کی. بالکل ایسے ہی ہے, دم نظر آئے گی. تو ماضی کے جو جتنے افعال ہیں نا, ماضی کے جو ہم افعال کر رہے ہیں, اس میں آپ دیکھیں تبدیلی کہاں آ رہی ہے, دم پر آ رہی ہے. بات کو سمجھے, اینڈ حرف پہ. جی بالکل, یہاں تبدیلی آ رہی نا. شروع میں فا عین لام ویسے کا ویسے چل رہا ہے, یہاں زبر تھی, واو الف آ گیا, تا تو تم نہ. تو یہ چھوٹی سی ٹپ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہاں پر تبدیلی کا آ رہی ہے, آخر میں آ رہی ہے نا. سسٹر بریرا کہہ رہی ہے سفکس چینج. یہ سفکس سم ہاؤ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو اس کا حصہ ہی ہوتا ہے. بہرحال اس پر میں آئی تھنک اور پھر دیکھیں گے کہ یہ پورے کا پورا لفظ ہی فیل ہوتا ہے, اس کے ٹکڑے بھی نہیں کرنے, یہ بھی یاد رکھیں آپ نے. یہ کبھی نہیں ہوگا اگر آپ سے کوئی کہے فعلنا کے کتنے ٹکڑے, تو آپ کے ہاں جی فعل اور نہ, نہیں, اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے. ہاں اگر آپ ادھر جاؤ, میں پڑھ رہی ہوں, چلو. اچھا, تو کیا بات کر رہے تھے. ہاں یعنی جو فعل اصل فعل ہے اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے, اور اگر اس کے ساتھ ویسے کوئی چیز اگر جوڑے ہم, وہ جڑ سکتی ہیں, بعد میں آگے جا کے پریکٹس بھی کریں گے. ابھی صرف فعلا, فعلو, فعلت, فعلت, فعلتم, فعلنا. اور تبدیلی آپ نے دیکھا کہاں آ رہی ہے, دم پر تبدیلی آ رہی ہے, دم پر. اس کا مطلب ہے کہیں اور بھی تبدیلی آئے گی, وہ ہم بعد میں سیکھیں گے. تو ابھی یہ والی آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم نے کہا جہاز اڑ گیا, ماضی کی بات ہے, چلا گیا, پیچھے سے ہمیں دم نظر آتی ہے. اسی طرح یہاں افعال کی دم جو ہے نا اس میں تبدیلی ہے. تو اب ہم اگر میں کہوں حل فعلا, حل فعلا, تو نام فعلا. شاہدہ بتائیں گی مجھے, حل فعلو, نعم فعلو, نام فعلو. اور اگر میں آپ سے کہوں حل فعلتا, آپ کیا کہیں گی آپ؟ نعم فعلتو, نام فعلتو. ماشاءاللہ, فعلتو, ہاں جی میں نے کام کیا ہے, میں فالتو نہیں ہوں. یہ اردو والا فالتو ہوتا ہے نا, وہ نہیں ہے, یہ ہے فعلتو, میں نے کیا. ٹھیک ہے, اب اس مثال سے آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے. کوئی ایسی مثال انٹرسٹنگ جس سے آپ کو کانسیپٹ ذہن میں بیٹھ جائے. ٹی پی آئی یہی کہتی ہے کہ ذہن کو, ٹھیک ہو گیا, حل فعلتم, اب کیا کہیں گی آپ؟ نام فعلنا. نام فعلنا. آپ سب کہا کریں جب بھی یہ آئیں, ذرا سارے اب مجھے جواب دیں. حل فعلا, نام فعلا,
हल फ़अलू, नाम फअलू, हल फ़अलता, नाम फअलतु, हल फ़अलतुम, नाम फअलना, फ़अलना, नाम फ़अलना। और माना भी ज़हन में आ रहा है ना साथ ही। अब आप अरबी बन गए हैं, तो आप मगर जब आपसे कहा हल फ़अला, आपके नाम फ़अला, हल फ़अलू, नाम फ़अलू, हल फ़अलता, नाम फ़अलतु, हल फ़अलतुम, नाम फ़अलतु। तो फ़अला की तरह के और अफ़ाल भी अरबी के जैसे ज्यादातर होते हैं, 3 हरूफ से बनते हैं। जाअला भी है, फ़तहा भी है। फ़तहा उसने खोला, जाअला उसने बनाया, और जाअला उसने बनाया। तो अब देखते हैं कि जो हमने तरीका सीखा है उसके हिसाब से जाअला उसने बनाया। अब इस लफ्ज को कैसे याद रखना है? जाली नोट हमारे यहाँ बड़े बनते हैं, जालसाजी भी होती है, अल्लाह में इससे बचाए। तो आजकल भी बड़ी हो रही है, एहतियात कीजिएगा बैंकिंग फ्रॉड्स में। सो जालसाजी से बचने के लिए जाअला, हम जाला का माना याद रखेंगे, उसने बनाया। ऐसे जाली नहीं बनाया, यहाँ पे जाअला उसने बनाया, आपको याद करवाने के लिए मिसाल दी गई। अब देखें, हमने फ़अला किया था ना अभी, फ़अला में उसी सांचे में रख दें इसको, जाअला, फा की जगह जा आ गया अगर, तो फ़अला था उसने किया, और अब मैं कह रहा हूं जाअला उसने बनाया। तो ब्रदर मोहम्मद, क्या आप बता सकते हैं अगला लफ्ज क्या होगा? कोशिश करें। ये जी फतहा, नहीं, जाअला से हम बना रहे हैं। जालू, जालू, ला से जालू हो सकता है। और ये क्या होगा, ये वाला सामने वाला? जालता, जालता, जालता। माशाल्लाह, आप तो बड़े लाइक लोग हैं। पूरी ये क्या होगा? जालतू, जालना, जालतू, जालतू, ये क्या होगा? जालना, जालतू, जालतू, माशाल्लाह। जालतू। ये देखें, ये देखें, फ़अला वाला जो टेबल था, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। पीपीआई का फायदा क्या है? आपको एक लफ्ज का माना पता चले ना, बाकी के माना आप खुद ब खुद बना सकते हैं। जाअला इसी तरह है, आपने कहा जाअला उसने बनाया, तो जाअलू होगा तुम सबने बनाया, जालता तुमने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम तुम सबने बनाया, जाअलना हम सबने बनाया। आसान। ऐसी मजे की चीज है। एक जाअला का सारा टिप भी याद हो गया। तो ब्रदर मोहम्मद, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, अनम्यूट करें और करवाएं। जब वो नहीं कर रहे तो सिस्टर शुमाइला चौधरी आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जाअला इसने बनाया, सॉरी उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअल जाअलता आपने बनाया, जाअलतु मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। मुश्किल। बहुत अच्छा करवाया। ब्रदर उस्मान चौधरी करवाएं। जी उस्मान चौधरी। जाअला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतु मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। सिस्टर बरेरा करवाइए। जाअला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतु मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। वेरी गुड। अब मैं इशारे करूंगा, आप सब बोलेंगे, लेकिन प्लीज अच्छी क्लास की तरह कुरान सीख रहे हैं, मेरा इशारा फॉलो करेंगे। जब मेरा इशारा देख लें फिर बोलें, और फिर वेट करें अगले इशारे तक, ठीक है, ताकि सब इकट्ठे कर सकें। जाअला उसने बनाया, उसने बनाया, जालू सब ने बनाया, सब ने बनाया,
بنایا آپ نے بنایا جعلتا آپ نے بنایا جعلتو میں نے بنایا میں نے بنایا جعلتو میں نے بنایا جعلتم سب نے بنایا آپ نے بنایا بہت اچھا، مجھے خوشی ہوئی، آپ سب نے بڑا اچھا فالو کیا. اچھا اب اس سے زیادہ مزے کی بات کرتے ہیں. اب میں بولوں گا، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ اشارہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ میں دیکھ سکوں آپ صحیح اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، چلیں کیجئے. جعل، جعلتا، تم نے بنایا. آپ سب جعلتا آپ نے بنایا. جعلا نہیں، میں نے جعلو تو صرف اشارہ کرنا. سب نے رٹا آپ لگا نے دیا. سامنے اشارہ کریں گے. جعلو ہوگا، غلط ہو گیا نا اشارہ. چلیں ابھی شروع یہ تو ہے. رٹا بتایا کرتے ہیں سارے. ابھی شروع ہے تو میں ایسے نہیں کرتا. چلے میں آپ کو ایک ہی ترتیب میں کرواتا ہوں تاکہ آسانی ہو. جعل، چلے کریں، اس نے بنایا. اگلا اشارہ آپ نے جعلو، سب نے بنایا. جعلتا آپ نے بنایا. میں نے بنایا. جعل، میں نے بنایا. ہم سب نے بنایا. جعلتم آپ سب نے بنایا. جعلنا ہم نے بنایا. جعلنا، یہ اشارہ آپ کی ہم طرف سب نے بنایا. انشاءاللہ. ہم تو سب نے بنایا. تھوڑی سی دیر میں آپ قرآن میں آنے کا جو ہے نا وہ تو اب لیتے ہیں سسٹر جویریہ سعید. سسٹر جویریہ، آپ سے کہوں آپ جواب میں کیا کی؟ نعم جعل. حل جعلو، نعم جعلو. آواز سر بہت ڈسٹورٹ ہو رہی ہے، کوئی ایشو آ رہا ہے. نعم جعلتا. باقی سب نعم لوگ جعلتو. مائک آف رکھیں گے نا تو نہیں ہوگی. ایک منٹ دیں گے. اچھا سسٹر جویریہ اب آپ ان میوٹ کریں اور اب بولیں. جی، حل جعلتا نعم جعلتو. اور حل جعلتم. نعم جعلنا. نعم جعلنا. ویری گڈ. تو الحمدللہ دیکھیں کتنا اچھا. اسی طرح اسی وزن کے اوپر بہت آسان اسی وزن پر فاتحہ ہے. فاتحہ اس نے کھولا. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک دے رہا ہوں میں. فاتحہ اس نے کھولا. ابھی جب آپ اذان سن کے مسجد کی طرف جائیں نا، راستے میں اشارہ کرتے جائیں. فاتحہ، فتحو، فتحت، فتحتو، فتحتم، فتحنا. فاتحہ اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. تو کتنا مزے کا یہ ہے. تو آئیے سسٹر نہید ایک دفعہ کروا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. ماشاءاللہ. سسٹر عظما ناز کروائیے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا آپ نے. اور اب سسٹر شافیہ سے کروا کے پھر آگے بڑھتے ہیں. جی سسٹر شافیہ کروائیے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. ویری گڈ ماشاءاللہ. تو دیکھیں اب یہ اس کی آپ نے انشاءاللہ اچھی سی پریکٹس کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا نقطہ تعلیم، اور وہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے حافظے سے تلاوت کرنا. اور ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اسلام کے احکام ان شرائع الاسلامی قد کثرت علی فاخبرنی بشیء، کہ وہ تو بہت زیادہ ہے، تو آپ کیا کیجئے
फ़अख़बरनी, मुझे बता दीजिए कोई ऐसी बात जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? आपने फरमाया क़ाल ला यज़ालु लिसानुका रत्बम मिन ज़िक्रिल्लाह, कि तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। कोशिश कीजिए कि कुरान करीम जब भी आप पढ़ें इतना ऊंचा पढ़ा करें आपके कान में आवाज पड़े। इसी असूल की वजह से मैं आपसे कहता हूं जब आप मुझे भी जवाब दें इतना ऊंचा दें आपके कान में आवाज पड़ जाए, मुझे आवाज आए ना आए आपके कान में आवाज पड़े, ठीक है। उसका फायदा क्या होता है? जब बाद लोग कुरान यूं पढ़ते हैं, वो ना कुरान खोल के ऐसे बिल्कुल कोई कुछ साउंड नहीं, बस नहीं, आप कम से कम इतना ऊंचा पढ़ें कि फनादा फी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि आपके अपने कान में आवाज पड़े, उससे वसवसे नहीं आते, तवज्जो भी रहती है और आप सही उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। ये ऐसे ही है, आप जैसे आम जिंदगी में घूम रहे होते हैं ना, जा रहे होते हैं, तो आप अगर तो आप दिल में कह रहे हैं ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दिल में, तो जो भी चीज आएगी ना आपका जिक्र से तवज्जो हटा देगी। अगर आप ऊंची कह रहे हैं ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपका अगर तवज्जो हटेगी भी तो जहन सिग्नल भेजेगा कि मुझे आवाज नहीं आ रही कानों को, आप कुछ कर रहे थे, तो आप फौरी फिर वापस चले जाते हैं, आप कहते हैं ओके अल्हम्दुलिल्लाह, देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इट इज। तो अगर आप आवाज वाली तिलावत या जिक्र कर रहे हो तो क्या होगा? इंशाल्लाह कुरान को ऊंचा पढ़ने का फायदा ये होगा कि आपकी तवज्जो जो है उसके अंदर रहेगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ही आज की हमारी जो क्लास थी कुरान के हवाले से हमने अफ़ाल सीख लिए। अफ़ाल में हमने फ़अला, जअला और फ़तहा के उसने किया, उसने बनाया, उसने खोला, ये सीखा है। कुरान में ये अफ़ाल बहुत दफ़ा आते हैं और हमने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी करनी है और ज़ुबान से अदायगी भी करनी है, TPI के मेथड को इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आप जिस कदर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ना तो आपका दिमाग थकेगा ना ज़ुबान, तो इंशाल्लाह और मेमोरी से कुरान को हाफजे से ज़रूर पढ़ते रहें। आप जिस कदर कुरान को पढ़ते रहेंगे, तिलावत करेंगे और साथ की जो तर्जुमा हम रोज़ पढ़ रहे हैं उस पर गौर करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको वो और ज़्यादा बेहतर होता रहे। ठीक हो गया जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक मुकम्मल हुआ। आपने दूसरों को पढ़ाना है, जिस कदर मुमकिन हो दूसरों को बताइए, उससे अच्छा याद रहेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं वो हमें कुरान को समझने, पढ़ने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।